بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا احمد مجتبیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا تعداد درود آقائے دو جہاں بادشاہ کائنات، اس جہاں کے والی اگلے جہاں کے مختار کل، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر کہ اللہ رب العزت آپ کا اس جگہ میں آنا بیٹھنا آپ کے لیے باعث برکت ہو، اس گھر کے لیے باعث برکت ہو، اور ہمارے جو دوست چلے گئے، جو موجود ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے، اللہ رب العزت سب کی خدمت کو بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور۔ جتنی طویل گفتگو کریں گے بات سرے سے لے کر آخر تک ایک ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی بات ہے۔ عرفان منیر صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھا اور بڑی دیر کے بعد ان کے مزاج کے اندر تحمل آ گیا۔ جب میں ان کو شروع میں ملا کرتا تھا، شاید انہیں یاد، میں کہتا تھا کہ اپنے مزاج میں تحمل پیدا کریں، جتنا تحمل پیدا کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا مزاج اور آپ کی گفتگو زیادہ با اثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم ان دوستوں کا بڑا محبت ہے میرے ساتھ، یہ پیار کرتے ہیں کہ اس محفل پاک کا جو نام ہے جشن آل رسول، یہ بھی انہوں نے میرے کہنے پر رکھا۔ بے شک اس کے اور بھی کئی نام رکھے گئے، پھر آخر میں نے کہا کہ ایک مشترکہ نام رکھ دیا جائے، جشن آل رسول، کہ جس میں کسی کو کوئی اختلافی نوٹ نہ آئے۔ دیکھیں ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، غصہ کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو بے ایمان کہنا، کسی کو ایمان سے خارج کہنا ہمارا مقصد نہیں، کبھی بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ حق بات آپ تک پہنچا دینا، مرضی ہے قبول کر لیں، مرضی ہے اسے ضد سے، لڑائی سے، غصے سے، آپ کو دھونس سے، آپ کو دلائل دے دے کر منو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا اور بڑی میرے انہماک کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیا جملہ آپ کو مل گیا، محفل کا حق پورا ہو گیا۔ ایک بھی نیا جملہ دیکھیں جو تاریخ میں آپ نے نہ پڑھا ہو، نہ آپ نے سنا ہو، وہ آپ کو نیا ایک محفل میں ایک جملہ مل جائے، سمجھو کہ آپ نے محفل کروانے والے نے اور خطیب نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وہ ایک نیا جملہ، وہ اس کی اپنا فہم ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی فراست ہوتی ہے، وہ اس کا اپنے موضوع کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے گا کبھی بھی دلائل کے ساتھ حق کو نہیں مانا گیا، کبھی بھی دلائل کے ساتھ حق کو مانا نہیں گیا۔ دلائل ہمیشہ حق ہو یا نا حق ہو، دونوں کے پاس بڑے قوی ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ دلائل کے ذریعے حقیقت کو پہچاننا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ حق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر دلائل سن کر آپ حق کو پہچاننا چاہیں تو کبھی بھی حق پر پہنچ نہیں سکیں گے۔ جناب سادہ جملہ بند کر دو بیٹا، بند کر، سادہ سا جملہ یہ ہے، ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک غیر حق کے پاس دلیلیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ جی بے شک، یہ میں بہت بڑا جملہ بول، ابتدائے کائنات سے لے کر، اور کھول دیتا ہوں، ابلیس کے پاس اس سے بڑی دلیل کیا تھی کہ یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے میرے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہے۔ جب خدا نے دلیل مانگی تو ابلیس نے یہ کہا کہ رب عالمین آپ ہی نے تو فرمایا ہے سجدہ صرف مجھے ہے، تو میں تو آپ ہی کی تو مان رہا ہوں، اور کس کی مان رہا ہوں؟ دلیل کے وزن کو ڈالا جائے، اگر تول پر دلیل رکھی جائے، ابلیس کی دلیل کمزور ہے،
کوئی شخص بھی ابلیس کی دلیل کو غلط نہیں کہہ سکتا کہ ابلیس نے دلیلاً کوئی غلط کام کیا. نہیں، یاد رکھیے گا، دلیل کبھی غلط نہیں ہوتی، نیتیں غلط ہوتی ہیں. دلیلیں غلط نہیں ہوتی. ہمیشہ انسان کو قائل کرنے کے لیے آپ کو حق کی دلیل کا سہارا لینا پڑتا ہے. فرق صرف آتا ہے نیتوں میں. جب نیت فرق پڑتی ہے تب آپ کے مقصد یا حق پر چلا جاتا ہے یا نا حق پہ آ جاتا ہے. پوری کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو دلیلیں کمزور کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی. اب نبیوں کی بھی کہانی سن لیں. اب یہ مختصر کر دیا ہے، ابتدا سے لے کر کربلا کی جنگ والے دن بھی قتل کرنے والوں کے پاس فتوے بھی تھے، دلیلیں بھی تھیں. اور میں آپ کو کبھی ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے فتوے دیے تھے اور جنہوں نے دلیلیں دی تھیں. حاضرین محترم، دلیلیں بھی تھی، فتوے بھی تھے، اور فتوے اور دلیلیں عام سے نہیں تھے، سیدھی قرآن کی نصوں سے دلیلیں تھیں. اس لیے کبھی بھی دلائل پر اپنے عقیدے کی بنیاد نہ رکھیے گا. دلیل آپ کو کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچائے گی. جب بھی منزل مقصود پر پہنچائے گی یا عشق پہنچائے گا یا محبت پہنچائے گی. یہ اپنے ذہنوں کو کھول لیں اس بات پر اور سمجھ لیں کہ آپ کو منزل مقصود پر دلیلیں، کیونکہ میں بھی اپنی گفتگو کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ہی پیش کروں گا، اور ہر خطیب اپنی گفتگو کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ہی دیتا ہے. انہوں نے جتنی نعت خوانی کی، ہر شعر ایک دلیل تھی اپنے بات کو ثابت کرنے کی. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہر شعر پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل لاتے ہیں، خواہ ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں. دلیل لاتے وقت ہم غیر سے بھی کوئی دلیل لے آتے ہیں کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. میں بھی دلیلیں پیش کروں گا، ہر شخص ہی اپنی بات کو ثابت کرنے کی دلیل پیش کرتا ہے. اس کے باوجود کہتا ہوں میری دلیلوں پہ نہ جائیں اور کسی کی دلیلوں پر بھی نہ جائیں. اگر یہ معیار بنا لیں گے، اگر یہ معیار بنا لیں گے دلیلوں کے بغیر والا ایمان، تو پھر وہ بلال حبشی والا ایمان ہوگا، پھر وہ اویس کرنی والا ایمان ہوگا، پھر وہ ابو ذر والا ہوگا، پھر وہ سلیمان فارسی والا ہوگا. وہ بھی انہی رسول پاک کے پاس رہتے تھے جن کے پاس باقی رہتے تھے. فرق صرف یہ تھا یہ دلیلوں پر نہیں چلتے تھے، باقی دلیلوں پر چلتے تھے. جب بغیر دلیل محبت ثابت کرو گے تم یا بلال یا اور جب دلیل کا سہارا لوگے، جب کسی بات کا سہارا لوگے، تم فقیہ تو بن سکتے ہو، تم مفتی تو بن سکتے ہو، تم بہت کچھ بن سکتے ہو. آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں. حضرت عبداللہ ابن جعفر آپ پڑھنے جایا کرتے تھے ایک صحابی رسول کے پاس، اور وہ بہت بڑے عالم تھے. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر اہل بیت رسول میں سے ہیں، لیکن اس طرح اہل بیت رسول میں نہیں ہیں جس طرح حضرت امام حسن اور حسین ہیں. ذرا غور کیجئے گا. تو وہ جایا کرتے تھے، ان کی عمر ضعیف ہو گئی، اب وہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ اس طرح کان پکڑ کے نا حضرت عبداللہ ابن جعفر کا یا گلمان پکڑ کے تو قریب کرتے، تو قریب کر کے نا تو کان میں بات کرتے. یعنی کہ کوئی مسئلہ اگر سمجھانا ہوتا نا تو وہ مسئلہ اس طرح پکڑ لیتے، تو پکڑ کے اس طرح اپنے قریب کر لیتے، تو اس طرح کان میں بات کر کے تو پیچھے کرتے. تو بار بار یعنی کہ جس طرح وہ وڈیرے بندے آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ وڈیرے سے بندے ہوتے ہیں تو بات کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ نظر نہیں آتا تو وہ گلمیوں پکڑ گئے نیڑے لا لینے، کان میں گل کر کے پیچھے کر دینے. تو جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو پکڑنا اور قریب کر کے کان میں بات کرنی، اور بعد میں وہ ان کا ایک پیارا سا جملہ ہوا کرتا تھا، پیچھے کر کہتے جب تجھے قریب کرتا ہوں مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے ارے عبداللہ ابن جعفر کو محبت والوں کو تو عبداللہ ابن جعفر میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، محبت والوں کو عبداللہ ابن جعفر میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں. جن میں محبت نہیں ہوتی وہ حسین میں بھی مصطفیٰ دیکھ نہیں سکتے.
وہ حسین بن مصطفیٰ نظر نہیں آتا، اور جنہیں محبت ہوتی ہے وہ عبداللہ ابن جعفر سے بھی مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ بڑے سمجھدار زیرک لوگ بیٹھے ہیں، تو آیت آپ ذرا سماعت فرمائیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک یہ ارادہ خداوندی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے نجس اور رجس کو دور کریں۔ اب یہ نہ ہی آرزوئے اہل بیت ہے، نہ ہی دعائے اہل بیت ہے۔ نہ ہی آرزوئے اہل بیت ہے، نہ ہی دعائے اہل بیت ہے۔ نہ انہوں نے، ہم سارے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمارے گھر والوں کو پاک کر دے، یا دعا نہیں کرتے تو آرزو رکھتے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں، جب پاک ہوں گے تو کچھ ملے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری آرزو ہے کہ ہم پاک ہوں، ان کی آرزو بھی نہ تھی کہ ہم پاک ہوں، یہ اس کی آرزو ہے کہ یہ پاک رہے۔ یہ آرزو اس کی ہے اور یہ پاک رہیں، اور کیا حسین آرزو ہے کہ وہ آرزو کو بیان کرنے سے کہتا ہے کہ کسی کو مجھ پہ کوئی شک ہے، کسی کو مجھ پہ کوئی شک ہے، کسی کو مجھ پہ کوئی شک ہے۔ یہ کیوں کہا کسی کو مجھ پہ کوئی شک ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ دیکھیں جی، یہ ہے لوہا، بات سمجھیے گا سارے دوست، یہ ہے لوہا، اس کے ساتھ مقناطیس لگائیں گا تو جڑے گا جی۔ اس کی صفت ہے، اس مقناطیس کی صفت ہے کہ وہ چیز کو، لوہے کی صفت ہے کہ وہ مقناطیس کو پکڑ لیتی ہے، اور مقناطیس کی صفت ہے کہ وہ لوہے سے پاک جڑ جاتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پانی کی، یہ پانی پکڑائیں، یہ پانی کی صفت ہے کہ میں پانی کو اگر یہاں پہ پھینکوں گا تو یہ جگہ گیلی ہو جائے گی، یہ اس کی صفت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہے بھی لوہا، یہ بس ایک جملہ اور یہ ایک واقعہ کافی ہے میری گفتگو کے لیے، میری طرف دھیان دیجئے گا۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہے بھی لوہا لیکن یہ مقناطیس کو نہیں پکڑے گا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہے بھی لوہا لیکن مقناطیس کو نہیں پکڑے گا، میں کہوں یہ ہے بھی پانی لیکن یہ چیزوں کو گیلا نہیں کرے گا، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر پانی ہے تو گیلا کرے گا، اگر لوہا ہے تو مقناطیس۔ بھائی وہ اپنی صفت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، لوہا اپنی صفتوں کے ساتھ، لوہا اپنی صفت کے ساتھ، پانی اپنی صفت کے ساتھ۔ میں کہوں ہوا چلے گی لیکن کچھ نہیں ہلے گا، تو کہیں گے جی، آپ کہیں گے جی ایسا ہو سکتا نہیں، اگر ہوا چلے گی تو کچھ ہلے، ضروری ہلے گا ہوا جو چلے گی، جب ہوا چلے گی تو کچھ نہ کچھ۔ میری سمجھ آ رہی ہے بات؟ چیزوں کی صفت کی ہم مخالفت، یعنی کہ آپ ہر بات مان لیں گے لیکن یہ نہیں مان لیں گے جی پانی زمین پہ گرے گا اور گیلا نہیں ہوگا، اس بات کو آپ ماننے والے۔ اگر کسی بندے کے پاس بات کریں وہ کہیں شاہ جی سمجھداری نکال کرو، اے ممکن ہے میں پانی میں روڑ جیتے شاہ گلی بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے ہوئے لوہے آتے مقناطیس نو۔ بس یہی بات تھی، اسی لیے تو خدا نے فرمایا تھا انما، بے شک کسی کو کوئی شک ہے مجھ پر۔ میں کہتا ہوں یہ لفظ ہے قسم والا، خدا فرمایا کسی کو مجھ پہ کوئی شک ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، کسی کو کوئی مجھ پہ شک ہے جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں؟ نہیں یا اللہ شک نہیں ہے، تو فرماتا ہے خدا فرمانا چاہ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ہے انسان اور ان میں رجس نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہے بھی انسان، ہے بھی اس میں مٹی، ہے بھی پانی، ہے بھی آگ، اس کے باوجود نہ اس میں گرمی ہے، نہ اس میں غصہ ہے، نہ اس میں شہوت ہے بھی سب کچھ، ہے بھی کچھ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں ہو بھی لویا لیکن مقناطیس نہیں پکڑتا، ہو بھی پانی گیلا نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں نہیں مانتے، خدا ایسی ہی بات کرتا ہے، ہو بھی انسان غلطی نہیں کرے گا،
غلطی نہیں کرے گا. یہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب، میرا ارادہ ہے کہ میں پاک کر دیا ہے. رہے گا بھی انسان نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. آدم سے لے کر ہر ایک شخص نبی معصوم ہیں، اس لیے گناہ نہیں کرتے. یہ ارادہ خدا بندی ہے، اس لیے نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بات بالکل عجیب تھی. بات سمجھ میں، جن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں نہ آتی، وہ بات کچھ ان کی بات بھی ٹھیک ہے بھائی، ان کی بات بھی ٹھیک ہے. بات کوئی نان سے، میں نے شروع سے کہا دلیل ہمیشہ ان کے پاس بھی کمزور ہے. جب وہ یہ کہیں کہ بھائی ہو انسان پیدا بھی ہو اور اس کا اولاد کا ذریعہ بھی ویسا ہی ہو، میاں ہو بیوی ہو، اس کے بعد اولاد پیدا ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا جب ہو بھی انسان اور گناہ بھی نہ کرے، پھر نبی بھی نہ ہو؟ دلیل کمزور ہے، دلیل پختہ ہے. میں نے شروع میں بات کی تھی، بات دلیلوں کی نہیں ہے. اگر بات دلیلوں پہ جائیں گے تو آپ کو ابلیس کی بھی دلیل کمزور نظر نہیں آئے گی. ابلیس کی بھی دلیل آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گی. نہ دلیلوں پہ نہیں جانا، جانا محبت پہ ہے، جانا محبت پہ ہے. بھائی خدا جب خود فرماتا ہے کہ مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، خدا جب خود فرماتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو جو یہ کہیں کہ رسول اللہ نے ان ماتھے والی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، تو ان سے کوئی لڑائی بنتی ہے؟ کوئی دلیل کمزور ہے ان کے پاس؟ آپ میری طرف توجہ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خود خدا فرماتا ہے مجھے نہیں، تم انسان ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی ماتھے والی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو دلیل کمزور نہیں ہے. بات میں نے کہا دلیل والی بات ہے ہی نہیں ہے. بات دلیل والی نہیں، دلیل والی بات نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا، دلیل کی کوئی ظاہری ثبوت ہونا چاہیے. اب دلیل کی صفت بیان کرنے لگا ہوں. دلیل کی کوئی ظاہری حیثیت ہوتی ہے، دلیل کی کوئی ظاہری حیثیت ہوتی ہے. دلیل دیکھی جا سکتی ہے، دلیل سنی جا سکتی ہے، یا دلیل محسوس کی جاتی ہے. دلیل یا سنی جاتی ہے، دلیل یا دیکھی جاتی ہے، دلیل کو یہاں ٹچ کیا جا سکتا ہے. بات یاد رکھیے. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اب ذرا غور کیجئے گا. اب خدا نے قرآن سے نص دینے لگا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمانے لگا ہے خدا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یا اللہ متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب صرف وہ ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ ٹچ کیا جا سکتا ہے. بس اب تم متقی بننے کے لیے ان کو وہ مانو گے جو نظر نہیں آتا. اب غور کر رہے ہیں؟ میری بات کو محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں اللہ رب کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. شک کا نہ ہونے کا مطلب ہے اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ سچ ہے، حق اور سچ ہے. اور اگلا جملہ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. کن کے لیے؟ متقین. یہ پانی پکڑنا ہے. یہ میں کہتا ہوں جی یہ پانی ہے صرف علی پور والوں کے لیے. مثال سمجھ، یہ پانی ہے صرف
اب علی پور کے علاوہ کوئی بندہ یہ پانی نہیں پی سکتا. پہلے تمہیں علی پور والا ہونا پڑے گا, پھر تمہیں پانی. کیا بات ہے, پہلے تم ہونا پڑے گا علی پور. جس طرح آپ, میں اور آسان مثال دے دوں, یہ میں آزاد کشمیر گیا جی پچھلے دنوں میں, ایک ہفتہ ایک پہلے تھا, تو آزاد کشمیر تھا, تو میں نے کہا یار یہ جگہ بڑی پیاری ہے, وہاں پہ مرید تھے 40-50 گھر, تو میں نے کہا یہاں پہ یار کوئی 10 مرلے جگہ ہی لے دو, چلو یہاں پہ چھوٹا موٹا مکان بنا لیں, کبھی کبھی بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے جگہ خرید نہیں سکتے. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہاں جگہ خریدنے کے لیے آپ کو کشمیر کی نیشنلٹی ہونا ضروری ہے. بغیر آپ کو کشمیر کی نیشنلٹی کے یہاں سے جگہ آپ پھر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, سیر کر سکتے ہیں, یہاں پہ رہ سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا, شادیاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن جگہ خرید نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نیشنلٹی یہاں کی ہونی چاہیے. بس آیت کی قرآن کا جملہ سمجھیے گا, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے, یہ ہدایت ہے بھائی, اس سے ہدایت لینی ہے تو متقی ہونا پڑے گا. نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ مسلمین کی بات کرتا ہے, نہ مومنین کی بات کرتا ہے, بات اب کرتا متقین کی ہے. یہاں پہ بات متقین کی ہے, لڑائی والی بات نہیں ہے. کوئی کہے جی مجھے سمجھ نہیں آتا, بھائی تیری غلطی نہیں ہے, ابھی تو متقی نہیں ہے. بھائی وہ ترجمہ جو تجھے آتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں ایک, میں نام بھی نہیں لینا چاہتا علماء کا, ایک عالم کا خطاب سن رہا تھا. انہوں نے کہا جو یہ ترجمہ کرتے ہیں, میں نے نہیں سنا آج تک کبھی کسی محدث نے یہ ترجمہ کیا ہو, کبھی کسی فقیہ نے یہ ترجمہ کیا ہو, یہ کہاں سے ترجمہ لے آتے ہیں؟ میں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے, تم آج تک مومنین کو پڑھتے رہے ہوگے. میں ان کو غیر مسلم نہیں کہتا, میں انہیں عام آدمی نہیں کہتا, میں یا جو ناس نہیں کہتا, میں انہیں مسلمین کہتا ہوں, مومنین کہتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی تم نے یا مومنین کی کتابیں پڑھی ہوں گی یا مسلمین کی پڑھی ہوں گی, تم نے متقین کی پڑھی نہیں ہے. میں بات نہ مومنین کے لیے کرتا ہوں نہ مسلمین کے لیے کر رہا ہوں, میں تو بات کر رہی متقین کے لیے رہا ہوں. جب منصب متقی میں بیٹھو گے تمہیں علی سمجھ آئے گا. علی ہے کیا؟ علی امام المتقین ہے. علی امام المتقین ہے. پہلے متقی بنو, پھر تمہیں اپنے امام کی سمجھ آئے گی. غور کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین. اب ذرا اور سمجھیے گا اور غور کیجیے گا. آپ میں مختلف اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, آپ ہر کتاب کو جب پکڑتے ہیں جی جی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سائنس. جی تسی گجرا والے جانے تے لگے جاؤ, اجازت ہے؟ ہاں ہے اللہ. چلو سامعین میں تو ایک بھی کافی ہوتا ہے, کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ صرف ہم ہی سن رہے ہیں. جب ابراہیم نے کہا تھا نا یا اللہ میں تیری قربانی دینے لگا ہوں اپنے بیٹے کی, اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. یؤمنون بالغیب, خدا نے کہا تھا تو آواز دے, تو آواز دے, آواز پہنچانا میرا کام ہے, تیرا کام آواز دینا ہے. ابراہیم نے دوسری دفعہ نہیں پوچھا تھا یا اللہ کیسے اور کہاں پہنچائے گا, ابراہیم نے آواز دے دی تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور وہ غیبوں کو پہنچا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے آپ بتوں میں سے کوئی بھی نہ سن رہا ہو, بیٹھے ہوئے بتوں میں سے کوئی بھی نہ سن رہا ہو, یہاں پہ سر ہلانے والے ہوں سمجھنے والا ایک بھی نہ ہو. جی جی ایسے بھی ممکن ہے کہ یہاں پہ سر ہلانے والے ہوں اور سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہو. وہ میری بات پر واہ واہ بھی کہہ جائیں, یہی تو معاملہ تھا. علی کہہ جاتے تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کتابات پڑھیں نا مولا کائنات کے,
جب وہ بات کرنے لگتے ہیں مور پہ تو مور کے پیروں سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی خلقت بیان کر دیتے ہیں. وہ کیڑی سے شروع ہوتے ہیں تو کیڑی کے پیٹ کا بھی بیان کرتے ہیں. اب میں بتاؤں کہ میرے جیسا جاہل کیڑی کے پیٹ کو کیا سمجھے گا؟ ہاں ہاں تو کر سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا. کون خطیب کی سماعت تک پہنچے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ نہیں ممکن جناب والا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ خطیب کا فن ہے کہ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نیچے سے نیچے آ جائے. یہ اس کا فن ہے کہ وہ اپنی بات سمجھا جائے جتنی سمجھا سکتا ہو. اگر تم اس کے جملوں کو تم سمجھ لو گے تو وہ خطیب نہیں ہوگا, تم خطیب ہوگے. میرے شیخ فرماتے ہیں تم دعا کرتے ہو اور دعا کے بعد یہ خیال رکھتے ہو کہ وہ قبول کرے گا. بے شک وہی قبول کرنے والا ہے, لیکن کہا دعا کے بعد یہ آرزو نہ رکھا کرو. کیوں کہ اگر تم اس پر فورس کرو گے کہ تو قبول کر تو پھر رب تم اسے نہیں کہہ رہے. اللہ وہ اسے نہیں کہہ رہے, تم تو اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہو. نہیں, اس پر مرضی مسلط نہ کرو, اس کی مرضی خود پہ مسلط کرو. ہاں, التجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. غلاموں کا کام ہوتا ہے بادشاہوں کے سامنے التجا کرتے رہنا. بادشاہ سلامت یہ کر دیں, اب بادشاہ کی مرضی کرے یا نہ کرے. مسئلہ ہی صرف یہ تھا, وہ تطہیر والوں کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے. یہ معلوم نہیں تھا یہ کسی کی مرضی سے نہیں چلتے, یہ اپنی مرضی سے خود چلتے ہیں. کیا گفتگو ہے. ایک جملہ وَيُطَّهِرَكُمْ تطہیرہ پہ بحث کریں تو رات گزر جائے. یہ جو میں نے آیت شروع کہاں سے کہاں آ گیا, شاید سمجھانے کے لیے کہ سمجھ جائیں. فرمایا کہ اب آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں, میں جو شروع بات کر رہا تھا کہ کتاب کے اوپر لکھا تھا سائنس, نیچے لکھا ہوتا ہے 7ویں جماعت کے لیے جی, ایسے لکھا ہوتا ہے جی. آپ اردو, انگلش, میتھ, سوشل سٹڈی, ایم اے سے لے کر پی ایچ ڈی تک آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہ اوپر ڈسکرپشن ہوگی کتاب کی, اور کتاب کے نیچے جن لوگوں کے لیے وہ کتاب ہے وہ بھی تحریر کی جائے گی جی, کہ کتاب والا, لکھنے والا پہلے بتائے گا جی جی کہ بھائی ایک کتاب انہوں نے پڑھنی ہے تو انہوں نے فائدہ ہوئے گا جی. ممانعت نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہوتا, کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا اس کے علاوہ کوئی اور پڑھ نہیں سکتا, یہ لکھا نہیں ہوتا. لیکن صرف یہ لکھا یہ ہوتا ہے کہ یہ فائدہ اس کلاس کو دے گا. 7ویں کلاس سائنس 7ویں جماعت کے لیے, یہ نہیں کہ جی آپ 9ویں کے اسٹوڈنٹ ہیں اور 7ویں کی سائنس کی کتاب پڑھی ہے. امی پوچھے بیٹا کی پڑھ رہے ہیں؟ جی سائنس. بیٹا اپنی کلاس دی پڑھو نا, چھوٹے بھائی دی کتاب پڑھن دا فائدہ تینوں نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جس کلاس میں ہو اسی کی کتاب پڑھی جائے. اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے چھوٹے بھائی کو کہ بیٹا پڑھو, کیا پڑھ رہے ہو؟ جی امی سائنس پڑھ رہا ہوں. وہ تم تو بڑی اپنے بڑے بھائی کی کتاب پڑھ رہے ہو. نہ چھوٹے کو بڑی کتاب کا فائدہ, نہ بڑے کو چھوٹی کتاب کا فائدہ. اب واضح ہے بات قرآن پاک کی. اسی نے بھی قرآن پاک بھی وہی اسلوب اختیار کر رہا ہے جس طرح ہر کتاب اختیار کرتی ہے. اس نے بھی اپنے بارے میں پہلی لائن میں اپنی ڈسکرپشن دے دی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈسکرپشن دے رہا ہے کتاب, اپنے بارے میں خود بتانے لگا ہے کہ میں کیا ہوں. کتاب کا پہلا پنہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سائنس دیکھ رہے ہیں, سائنس یہ کہتا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, شکوں کے بغیر والی کتاب, بغیر شک و شبہ کی کتاب. اس کتاب کا کیا نام دیتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ بغیر شک شبے والی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب. اور آگے نیچا جملہ کون سا ہوتا ہے جی؟ جماعت ہفتم. وہ کہتا ہے جماعت متقین.
اسی کتاب کے پہلے 2 جملے قرآن نے وہی 2 جملے اختیار کیے، بغیر شک کی کتاب اور پڑھنے والے متقین، اور پھر آگے متقین کی پھر خود صفت بیان کرتا ہے۔ کوئی پوچھے گا جی ہاں جی اے کتاب جڑی ہے تسی پڑھے ہے 7ویں کلاس، کیڑی 7ویں کلاس، کیڑی 9ویں کلاس؟ تو کتاب اپنے بارے میں خود بیان کرتی ہے، یؤمنون بالغیب، جو وہ متقین ہے نا ان کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لانا۔ اور یہاں پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا، یہی بڑی کافی ہے، 9 گھنٹے 10 گھنٹے بات کر لیں۔ میں کہتا ہوں دین، اب میرے جملے سمجھیے گا، ظاہر والا دین جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایمان والا دین اور ہے جناب والا۔ اب غور کریں میرے جملے کو، پھر میں اپنی تشریح کر دیتا ہوں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ایمان کا حکم ہی نہیں ہے، جو نہیں دیکھ رہے اس پر ایمان کا حکم ہے۔ پھر غور کریں، میں بہت بڑا جملہ بول گیا ہوں، میں جملہ بہت بڑا دے گیا ہوں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ایمان رکھنے کا حکم نہیں ہے، جو نہیں دیکھ رہے اس پر ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ سن رہے ہیں؟ جی یہ دکان لگی ہوئی ہے، مقصد تو یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں جی ایمان لے آؤ، تسی بندے جڑے آ کے بیٹھے ہو، ایک گل تے یقین کر لو آج تسی جی کہڑا یقین کریے، ایتھے جنت دا ٹکڑا ہے، نظر تے کوئی نہیں، ایتھے تے گروارا لگا ہے، یہ آندے نے ایتھے جنت دا ٹکڑا ہے۔ اچھا ایمان لے آؤ جی ایتھے برگر لمکے، برگر والے دا مکان تے ضرور ہے پر برگر لمکے، گل سمجھ آؤندی یار، جٹکی گل سمجھے، ایتھے برگر لمکے نہیں جی، برگر تے کوئی نہیں لمکے۔ اچھا میں کہا جی او سارے ایمان لے آؤ جی اس کان دے نال بوتلاں لمکی ہیں، شاہ جی مرضی والی گل ہی ہے، اللہ سپیکر تو انجا دیتا ہے، جو مرضی ساڈے کو منائی جاؤ، گل ہوں منن والی کیویں دیاں گلاں منائی جاندے ہو، سانو سمجھ نہیں پی آندی کی منائی جاندے ہو تے کیویں منائی جاندے ہو۔ نہ تے جنت دا ٹکڑا ہے، نہ تے برگر نے، نہ تے بوتلاں نے، گل تے سمجھو صحیح۔ اللہ کہندا ہے متقین کی پہلی صفت ہی ہے پر ایمان لانا ہے۔ کوئی مجھے کہے کہ ظاہر کی دلیل لاؤ، میں نے کہا ظاہر کو تو ماننے کا حکم ہی کوئی نہیں، مان دلیل کہاں سے لاؤں، دلیل کہاں سے لاؤں؟ وہ تو کہتا ہے میری صفت ہی پہلی غیب پر ایمان لانا ہے۔ اب ذرا سادی بات سمجھا کے آگے نکل جاتا ہوں، اس بات کو نہیں کھولتا، یہ کھیدو کھل گیا تو سنبھالو گے کیسے؟ پتہ نہیں اپنے ایمان کو لے کے نہ پھرے وہی آج تک کا ایمان کیا تھا اور آج کے بعد والا کیا ہے، وہ کھیدو کھل گیا، پھر صوفی باندھے گا، وہ کوئی متقی باندھ سکتا ہے جناب والا، وہ عالم کی بات نہیں ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو۔ یہ سارے مسلک کے سارے عالم اپنے اپنے مسلک کی بنیاد بات کرتے ہیں، دین کی بات کون کرتا ہے؟ میری بات اور جملہ سخت ہے، برداشت کے قابل نہیں ہے، سخت ہے، لیکن میں بھی گول کر کے بیان کر جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایمان لاؤ کس پر؟ کہ تمہارے یہاں پہ 2 فرشتے کھڑے، وہ کتوں گیا کوئی بھی، ایتھے بھی 2 یعنی کہ غور کرو کہ اگر یہاں پہ ہم 30 بندے بیٹھے ہیں تو 60 فرشتے نے، اور پھر وہ کہتا ہے غور کر تیرے اندر تیری شکل کا ایک جن ہے۔ وہ کتوں یقین کریے بھائی تے برگر تے نظر نہیں پہ ہوندے، کیڑی شے ویکھ کے یقین کرو گے؟ بھائی دیکھ کر یقین کرنے والوں کا کوئی اور مذہب ہوگا، ہمارا کوئی اور مذہب ہے۔
میں ایک ہی حدیث کا ایک جملہ بیان کروں گا, زیادہ نہیں بیان کروں گا. زیادہ بیان کروں تو پورے کا پورا دین ہی غیب ہے. حاضر دین مجھے تو نظر آیا کوئی نہیں. حاضر دین مجھے نہیں نظر آیا, غیب دین نظر آیا ہے. بس ایک جملہ جناب والا آپ کی گوش گزار کر دوں. حضور جو نماز پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ایک قدم اٹھایا آگے, اٹھا کر پھر پیچھے کر لیا, پھر ہاتھ اٹھایا, ہاتھ نیچے کر لیا, پیر آگے کیا, پیر پیچھے کیا, ہاتھ اوپر کیا, ہاتھ نیچے کیا. تمہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی, علی سمجھ کیسے آئے گا؟ کیسے سمجھ آ سکتا؟ تجھے انما سمجھ آ کیسے سکتا ہے؟ یہ پاک ہے, تجھے سمجھ کیسے آئے گا؟ یہ بات غیب کی ہے, تو غیب کو جانتا نہیں ہے. ابھی تو متقین میں اس سے لڑائی نہیں ہے, ان سے لڑائی نہیں ہے. کوئی لڑائی نہیں ہے جناب والا. کیوں نہیں ہے لڑائی؟ جناب بکرے نوا کو برگر کھاوے تو یہ برکا برگر نہ کھاوے تھے ان کو مارنا ہے اتوں سا یہ کھا لے تو بڑی خوشی والی گل ہے, کھا لے تو بڑی. لیکن اگر نہ کھاوے تو لڑائی نہیں. کیوں؟ آپ میں کہوں جی کیوں نہیں کھاندے تھے؟ بندے سارے کھاندے تو بکرا کیوں نہیں کھاندا؟ انہیں جناب والا اسی اون دی یہ فطرت نہیں ہے کھاوے. ان کی فطرت نہیں ہے یہ کھائے. ارے اگر ان کو انما سمجھ نہیں آتا, ان کی فطرت نہیں ہے لڑائی کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی لڑائی نہیں ہوتی. اچھا اللہ جانتا ہے میں غصہ نہیں کرتا, میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہوں, میں کبھی غصہ نہیں کرتا. کیوں نہیں غصہ کرتا؟ بھائی غصہ تب کیا جاتا ہے جب کوئی بندہ اہل ہو. بھائی تم مجھے باٹنی سمجھاؤ. انہوں نے کہا جی میں باٹنی پڑھی کوئی نہیں, تو کی تو سمجھاواں. جی ڈاکٹری دسو جی. انہوں نے جی اساں ڈاکٹری پڑھی کوئی نہیں. میں انہوں نے آکھا جی ویکھو نا اے کون بیٹھے نے, میں انہوں نے آکھا جی دسو جی اے بلڈنگ جڑی ہے اے فین جڑا خراب ہوئے صحیح کر دینا. کہ جناب میرے کو کوئی راگ روگ پوچھو, کوئی یہ گلاں پوچھو, کیویں یہ گلاں پوچھنے لگ پئے ہو؟ اگر یہ نہ بتائے اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہے نہیں. یہ ڈاکٹری کی بات کوئی نہ بتائے تو کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ وہ باٹنی کی باتیں نہ بتائے کوئی لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں ہے جناب, اس کی فیلڈ نہیں ہے. جس کی فیلڈ نہ ہو اس کے ساتھ کوئی لڑائی بنتی نہیں. یار جو بندہ ان سے لڑتا ہے, ان کے ساتھ ضد کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, میں کہتا ہوں وہ خود جھلا ہے بھائی, اس کی فیلڈ نہیں ہے. یہ بات ہے, ان کی فیلڈ نہیں ہے, ان کا محکمہ اور ہے, تمہارا محکمہ اور ہے. اب میں جملہ بتاؤں اور اس کے بعد آگے چلتا ہوں. یہ تو علی کی زبان سے نہیں سمجھ سکے, تمہاری زبان سے کیسے سمجھیں گے؟ اس سے بڑا جملہ بول دوں تو یہ تو مصطفیٰ کی زبان نہیں سمجھ سکے, تمہاری کیا سمجھیں گے؟ اور سادہ جملہ کہہ دوں تو قرآن کی واضح آیت انما پڑھ کے نہیں سمجھ سکے, خود ترجمہ کر کے, خود سیگے سمجھ کے, خود ترجمہ کر کے, خود سیگے سمجھ کے, نیچے نوٹ کے اوپر لکھ کر کہ ان کے اوپر رجس دور ہے, اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے سے اوپر رجس دور ہے, لکھ کر نہیں سمجھتے, تم کیسے سمجھا لو گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غصہ نہ کیا کریں بھائی. غصہ مومن میں نہیں ہوتا, متقی کی بات نہیں کرتا. یہ بابا کاواں والی سرکار گجرات میں آپ کا دربار عالیہ ہے, تو آپ کے اوپر نا کوے بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کا حکا تھا نا تو حکے کے اوپر بھی بیٹھ جاتے تھے. شاہ صاحب تھے تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا ایک دفعہ کہ جو یہ بابا کاواں والی سرکار کا جنازہ بھی پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا, اور یہ مرتد ہے, اور یہ فاسق ہے, اور یہ فاجر ہے.
تو بس مختصر سی بات ہے، اینڈ پہ وقت کیا گزرا کہ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ولی کامل ہے، اور ایک سوال پوچھا صرف انہوں نے بابا کامل سرکار کہ یہ کوے آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آ کے اور آپ کے حکے کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے کے تو قریب ہی نہیں لگتے، کوے ہمارے قریب جدھر بندہ بیٹھا ہو کوے تو اڑ جاتے ہیں دور دور، آپ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کوا آپ کے نلکے کے اوپر، آپ کے حکے کے اوپر، آپ کے کندھے کے اوپر، آپ کی چادر کے اوپر، آپ کی جوتی کے اوپر، کوا آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ ہاں میں کہ ہمارے کوا نزدیک نہیں لگتا، بات تو سمجھنے والی ہے نا۔ مینوں یہ گل نہیں سمجھ آئی کہاں تواڈے پیچھے کیوں لگے نے، ایسی بندے ساڈے نیڑے نہیں لگتا۔ اب بات غیب والی ہے، کیسے سمجھاؤں بات غیب والی ہے، غیب والی کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو رستہ مولا مرتضیٰ نے دکھایا تھا، یہ وہ علم تھا جو تہجد کے وقت رسول اللہ کو لایا کرتے تھے، علی میرے پاس آ جانا۔ حدیث میں نقل کرتا ہوں حدیث، حضور نے فرمایا علی میرے دروازے پہ آ کے کھانسی کرنا، اور اگر میں بدلے میں آواز نہ دوں تو اندر آ جانا، اور اگر میں آواز دے دوں تو نہ داخل ہونا۔ تو آپ ہر روز جایا کرتے تھے۔ بھائی وہ کون سا علم تھا جو پچھلے پیر مصطفیٰ مرتضیٰ کو دیتے تھے؟ یہ رات والا بات ہے، کوئی رات کوئی ملتی ہے، جب وہ بھی رات کو سب کچھ چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے راز دیاں گلاں راز نال دساں گا۔ اب ایک اور جملہ دے جاؤں اور اپنی گفتگو ذرا غور کیجئے گا، اسی لیے تو کبھی کسی نبی کا استاد نہیں کوئی ہوا، کیونکہ یہ علم بھی غیب والا ہے، غیب سے آ جاتا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ استاد نہیں رکھا آدم سے لے کر خاتم المرتبت تک، استاد کیوں؟ اس علم کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن علی صراط مستقیم، وہ ہے سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ اچھا جی، وہ بابا کام والی سرکار سے کہو جناب والا تواڈے قریب کہاں تے ساڈے قریب ہے، تو آپ نے ایک جملہ بتایا پیارا سا چھوٹا سا، سمجھیے گا۔ میں کہا جی کہاں بابا کامل سرکار نے ایک سوچو کہ کہاں کتھے بیندا ہے، یہ تے سوچ رہے ہو کہ کہاں جڑا ساڈے نزدیک نہیں آندا، یہ سوچو ہاں وی کہاں بیندا کتھے کتھے وے، تے غور کر کے آندے نے اے جتھے مردے ہون نا، اے مردے لاشاں پئیاں ہون، جانور مرے ہون یا اونج مردے ہون، تے مردیاں تے جا کے بیندا ہے۔ دھیان دینے کدھر اسی بھی مارتے نہیں گئے، کیا کہتے ہیں کدھر اسی مارتے نہیں گئے، کیونکہ آپ ہی تے تسی آندے ہو کام مردیاں تے بیندا ہے تے پتہ نہیں اسی کدھر مر گئے ہیں۔ اینو نہ ساڈے تو ڈر رہے تے نہ سانو جندے جندے کولوں ڈر ہوندا ہے اون دے نیڑے نہیں جاندا، جدوں اے جی جاندا ہے مر گئے اینے مینوں کی آکھنا ہے۔ پھر حدیث سنو، موتو قبلہ انتا موتو، وہ مرنے سے پہلے مر جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو بس یہ گفتگو میں نے ختم کر دی، اب سبق کی بات کرنے لگا، گفتگو تمام ہو گئی۔ میں پچھلی دفعہ بھی میں نے گفتگو، نہ میری باتیں آپ کو کسی کتاب سے ملیں گی، نہ ہی آپ کو کوئی کتاب ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہاں سے ملے گی، تو یہ باتیں آپ کو عام فہم بھی نہیں ہیں، تو یہ عاشق لوگ ہیں پیار والے سمجھا دیں، لیکن اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حد سے تجاوز کرنے والی بات، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، میرے احباب، میرے پیار والو، بیٹا وہ رستہ اختیار کرو جو رستہ متقین تک لے کے جاتا ہے۔ واہ واہ اور بلے بلے والی دنیا سے تھوڑا باہر نکل آؤ۔ دوستو کچھ ہوتے ہیں اصول اور کچھ ہوتے ہیں فروع، کبھی بھی فروع کو اصول کے اوپر نہ چڑھانا، کبھی بھی اصول کے اوپر فروع کو مثال دینا۔ اے دیکھو جی، اے کپڑے نے اصول،
یعنی کہ سطر ایتھوں لے کے تے اینا چھپانا کی یہ سطر یہ اصول ہے، یہ شے میں چھپانی ہے، یہ اصول بات سمجھ رہے جی جی یہ جو کوٹی پہننا یا یہ کوٹ پہننا یہ اصول یہ فرو ہے خوبصورتی کے لیے، یہ پگڑی پہننا اصول یہ فرو ہے، سر کو ڈانپنا اصول یہ ہے بھائی اے حصہ جب میں ننگا کر دیا نا تے اتے 4 بھی کوٹ پا کے 9 پگڑیاں بن لواں میرا میں صحیح رستے تے نہیں گل سمجھ آ گئی؟ جی جی اصول کے اوپر فروغ و غالب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو میری بات کوڑی لگے یا مٹھی لگے، بات کرتے ہوئے میں نے نہیں رہنا، ضرور بات کرنی ہے کیونکہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے، بات کرنے سے ہی کوئی بندے کے دماغ میں بات نکلتی ہے۔ بھائی اصولوں کو چھوڑ کے فرو اپناتے رہو، علی نہیں ملیں گے۔ میرے مولا مرتضیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پہلی وصیت جو فرمائی، پہلی وصیت پھر حسن اور حسین کو بلا کر کہا بیٹا یاد رکھنا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پر قائم رہنا۔ کیوں؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والوں کی حمایت کرتے ہیں اور غیر ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ پہلی آپ نے وصیت فرمائی اپنے بچوں کو۔ کبھی بھی میرے دوست نماز اصول ہے، روزہ حج زکوٰۃ پاک وجود ہونا اصول ہے۔ اب میں آپ سے جو بندے کا وجود ہو نجس، علی کا نعرہ لگائے فائدہ دے گا؟ نہیں نہ دے گا۔ آپ بتا دیں کوئی بندہ فائدہ دے سکتا ہے؟ میلاد کرا لے، لنگر پکا لے، نہیں نہ دے سکتا۔ اصول پر فروغ غالب نہیں ہے۔ میری بات کو جلوس نکالنا فروغ ہے، اصول نہیں ہے۔ میلاد بنانا فروغ ہے، اصول نہیں ہے۔ بھائی اصول اور فروغ کو سمجھو، ترتیب ہے دین کی، کوئی پہلے فرائض ہیں پھر واجبات ہیں پھر سنتیں ہیں پھر نفل ہیں۔ جی جی واہ جی واہ۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں، علماء بھی کہتے ہیں، نعت خان بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، بس بات پہ غصہ نہ کیجیے گا، بات اصول کی ہے، بات اصول کی ہے۔ میری بات بتائیں ہیں جی، حضرت امام علی مکان کربلا میں جو قربانی دے رہے تھے تو قربانی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تھی قربانی تھی نا، حق کے دین کی حمایت کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں پہ میں ہوں وہ دین ہے، اذانیں اس وقت اس طرف بھی تھیں، دین کے نعرے اس طرف بھی تھے، لیکن آپ کہتے تھے اور آپ فرماتے تھے جس دین پر میں ہوں وہ دین حق پر ہے۔ قربانیاں اگر قتل کہیں تو قتل ادھر سے بھی ہوئے، قتل ادھر سے بھی، قتلوں کی بات کریں تو قتل ادھر سے بھی۔ بھائی دنیا میں جنگیں ہوتی ہی نہیں رہتی، کبھی کوئی ہار جاتا ہے کبھی کوئی جیت جاتا ہے۔ اگر ظلم کی بات کی جائے تو بڑے بڑے ظلم اور بھی ہوئے ہیں، نہیں ہوئے؟ یہ آپ پہلی جنگ عظیم کی حال دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم کا حال دیکھ لیں، پورا 70 لاکھ بندہ اگلے نے ساڑ کے نہیں، وہ کڑا بال کے ابال چھڑے ہیں۔ بالکل بات ظلم کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے۔ حسین کی جنگ اصولوں پہ تھی، حسین نے کیا نماز دا ویلا آ گیا ہے، سجدہ دینا ہے، جی جی اصول پہ رہنا ہے۔ کام سارا خدا کے لیے ہے، پر جب وقت نماز ہے تو یہ اصول ہے، میں اصول پہ رہ کے اس کی تابعداری کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ سب کچھ اس کے لیے ہے اور نماز چھوڑ دوں، نہیں 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 نہیں، اس طرح خدا ملنے والا نہیں ہے۔ کبھی بھی فروغ کو اصول پہ نہ چڑھائیے گا، آپ کو علی نہیں ملیں گے، واہ واہ مل جائیں گے۔ علی چاہتے ہیں اصول قائم کریں، علی اصولوں کا نام ہے۔ علی کمپرومائز کر لیتے نا، علی کمپرومائز کرتے تو پہلے دن ہی ابو سفیان تلواریں لے آیا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، میں نے کہا جی یا علی آ تلوار ہے تے 2000 بندہ باہر کھلوتا ہے، اٹھو نا تو میں وینا کیڑا تو نہیں بہن دیندہ۔ میں بات تاریخ کی بات کر رہا ہوں تو مولا کائنات نے فرمایا بے شک میں حق رکھتا ہوں بیٹھنے کا، حق بھی رکھتا ہوں،
بے شک میں حق رکھتا ہوں بیٹھنے کا، تاریخ کیا لکھے گی؟ علی نے اپنا حق لینے کے لیے غیر حق کی حمایت حاصل کی۔ اور یاد رکھنا ابو سفیان، جب یہ چل کے میرے دروازے پہ آئیں گے تب اب میں اس سیٹ پہ بیٹھوں گا جا کے۔ اصول ہوتے ہیں جناب والا۔ آج کل ہمارا زبان کہتے ہیں جی زبان پہلے ہوتی سی گلاں، زبان کر دیتی ہے نا جی، ہوں گل مک گئی، کلی تک کھ رہے نہ رہے، زبان تے قائم رہنا ہے۔ ہوں آندے نے وہ زبان ہی کیڑی ہے جڑی نقصان پہنچا جائے۔ تم اپنا وعدہ توڑ دو اور کہو علی میرا اب امام ہے، نہ تم خیانت کرو اور کہو علی تمہارا امام ہے۔ خائن کا امام علی نہیں ہو سکتا، جھوٹے کا امام علی نہیں ہو سکتا، زانی کا امام علی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ واہ بہت خوب۔ ہاں وہ جس طرح کتاب کہتی ہے نا، پڑھنے کوئی حرج نہیں، جرا مرضی پڑھتا رہے، لیکن فائدہ دے گی میں نہیں، فائدہ میں نہیں دوں گی متقیوں کے علاوہ۔ پڑھو سارے مرضی، جننے مرضی پڑھو، ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ ثواب اور ہوتا ہے جناب والا، فائدہ اور ہوتا ہے۔ یہ پھر ایک لمبی تشریح ہے ثواب اور فائدے والی۔ بس آپ جتنے بھی دوست اب آپ بیٹھے ہیں، آپ اہل بیت رسول کی محبت کا دم بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو بیٹا صرف نام والے نہ بنے، بہت خوب جملہ، بہت خوب۔ نام والے نہ بنے۔ نام والے بڑے تھے اور نام والے تھے سارے ہی سن۔ وہ جو قاتل حسین تھے وہ دین والے نہیں تھے، وہ بھی دین والے تھے، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ انہوں کا کوئی دین اور سی، وہ نماز کوئی اور طریقے سے پڑھتے تھے، ان کا قرآن کوئی اور تھا نہیں۔ اس لیے بیٹا اصول ہیں، فرو کبھی بھی فرو پہ اصول کو غالب، ہاں چھوٹ جا سکتا ہے اپنے ذہن کے اوپر، کئی دفعہ ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ ہم سے رہ سکتی ہے، قضا کر لیں، نہ پڑھ سکیں توبہ کر لیں اس کی بارگاہ میں، کفارہ ادا کر دیں، معافی مانگ لیں۔ میں اس بات کو میں کوئی تو ڈنڈا لے کے نہیں تھوڑے پیچھے چڑھوں، وہ میں ڈنڈا لے لیا بھائی ان جنہیں کیتا میں تو نہیں، اپنے ذہن کے اوپر سیٹ کر لیں، چیزوں کو سیٹ کر لیں، اپنے دماغ کے اوپر چیزوں کو بٹھا لیں کہ یہ کام ہے جناب والا، پہلا کام یہ ہے، اگلا ہے، اگلا ہے۔ دیکھو زکوٰۃ دینی ہے، اصول بنایا نا قرآن نے، جی پہلے اپنے گھر دین ویکھو، پھر اپنے قریبیاں نو دیکھو، پھر دوستاں نو ویکھو، پھر دور والے نو ویکھو۔ تو تسی ویندے ہی پہلے دور والے تو جی اتوں ویکھ کے پیچھے ہونا تو اسلام آندا ہے بھئی یہ زکوٰۃ شکات نہیں ہے، یہ زکوٰۃ یہ بھائی تیرا اپنا وہ شو شپڑتے ہو سکتی ہے پر زکوٰۃ نہیں۔ مسلمان رہنا ہے تے اصول اللہ دے نال ٹرنا ہے، اپنی مرضی دا اصول نہیں بنانا۔ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے، باتیں خشک ہیں، لذیذ باتیں ہو گئیں، آپ نے سمجھ بھی لیا، اہل بیت رسول پاک ہے میرے دوستو، بے شک، ارادہ خداوندی سے پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ پاک ہیں۔ اور کوئی یہ کہے کہ جس چلو یہ سارے ہی پاک نے، چلو پاک تے من لینے ہے پر منن والی گل کوئی نہیں۔ یہ بھی آندے ہو ہے لویا تے پر مقناطیس نو پھڑدا، چلو تسی آندے ہو اللہ دے انما، وہ آندا ہے کہ میں کوئی گل غلط کر سکنا، ٹھیک ہے مان لینے، پر یہ تے دسو بھی سارے ہی پاک نے؟ پاک تے ہے نے، بے شک وہ ہے، پاک تے ہے نہیں، پاک تے ہے نہیں، پر انہاں آکھو نہ بھی یہ پنج پاک نہیں، اگوں کیوں آندے ہو انہاں دی نسل ہی پاک ہے؟ ماشاءاللہ، اے پنج تک رک جاؤ، چلو ایتھے بھی من لینے اینی بھی گل منی جاندی ہے، اے اگلی نہ کرو، اینا من لینے کہ یہ پنج تک مناؤ تے غیب یہ گل لنگ گئی، یہ اسی من نہیں لینے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی بات اگر 5 تک رکھو نا تو مان سکتے ہیں،
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات 5 تک رہے تو بات مانی، پر کیا کہوں، امام اعظم نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بولو سارے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ تو ہے عین نور، سب گرانا تو ہے این 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 نہیں تسی جان دے، این کی ہے یہ پڑھیا تسا ضرور ہے پر جان دے، اے امام اعظم جان دے سن کی ہے، تو ہے این کی ہوندی ہے اصل نور۔ او میں ریکارڈنگ بھی ہوندی وہ پہ آندے نے تو ہی تے رب ہے، تو ہے، میں ترجمہ ہی آپ دا ہے میرا نہیں ترجمہ، میں صرف ترجمہ کرنا، جملہ میرا نہیں، میں میرا غلطی نہیں جے، میرا جملہ نہیں جے، امام اعظم دا جملہ میں صرف غلطی پہ کرنا ہوندی، تشریح پہ کر، یہ تسی سارے پڑھ دیو، میں پہ تشریح کرنا۔ تو ہے این ہو رکھا، تو ہے اصلی نور، تو ہی تو نور ہے، تو ہے تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا، سب گھرانہ نور کا، انہاں کہا جی 5 تک تے منان دے ہو تے مان جانا سی، اجرا سب گھرانہ ہے نا، یہ ساڑھے گلی بھی شعر یہ کریں گے وہ بھی نور نے، گل نہیں بھی سمجھ آؤں، یہ ساڑھی گلی بھی 3 کار شانے آندے نے وہ بھی نور نے۔ چلو غیب نو تے مناؤ، پر انہاں نو کیویں نور مناندے ہو؟ گل وڈی ہے نا، انہاں کہ ہون تے سانو سیر چکن جگہ کو نہیں چھڈو، ہن کتے جائیے؟ غیب غیب تے منانا ہے، یہ کیویں منائیے جی؟ اس گلی والے وچوں دے یا کرنا ہے، گل نہیں سمجھ آؤندی، میریاں گلاں ذرا وڈیاں ہوندیاں نے، سمجھ اوکھی ہوندی ہے تے برداشت بھی اوکھی ہوندی ہے، پھر اندر الٹی آ جاندی ہے، دوائی چ فرق نہیں ہوندا، تیرے میدے چ فرق ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مومن دی موت منافق دی موت، نعرہ حیدری میں نے شاہ جان بندے شاہ جان تہاڈی دوائی کھادی الٹی آ گئی، میں کوئی تھوڑی حکمت بھی کرنا، دوائی کھادی الٹی آ گئی، میں نا دوائی طاقتور سی، تیرا میدا کمزور سی، نال دودھ شدھ پیویا کر، ہولی ہولی میدا جس دن طاقتور ہو گیا نا دوائی بھی برداشت ہو جائے گی، بیٹا تیرا سب گھرانہ، انما یرید اللہ لی، تسی آکھو شاہ جی ہون نہیں منیندا، چلو اوتھے تک تے من لے پر اے نہیں منیندی گل، منیندی ہے جی بڑی اوکھی ہے بھائی مننا، انجی ہے نا، خدا دی قسمیں گلاں کر لینیاں سوکھیاں نے، مننیاں وہ کیویں منیے؟ ساڈے گلی والے بھی شاعری نور نے، اور یار میں نہ ایتھے نفل پڑھو تے تسی نفل پڑھن لگو تے میں نہ آ جڑا تسی نفل پڑھے نا اللہم صلی علی محمد وعلا، اے تسی میرے تے پڑھے ہے، تساں نہ لے تسی نماز وچ بھی تسی ہو، گل نہیں پی سمجھ آ۔ اور میری بیٹے دوست یاد رکھنا بات، پگڑی والا سید ہو، کوٹ والا سید ہو، دربار والا سید ہو، پیسے اور مال والا سید ہو، تم اس کا حیا کرو، ادب کرو، پیار کرو، اس کے سامنے بیٹھو، ہو سکتا ہے تم اس کی پگڑی کا حیا کر رہے ہو سکتا ہے تم اس کے کوٹ کا حیا کرو، ہو سکتا ہے تم اس کی گدی کا حیا کرو، ہو سکتا ہے تم اس کے گھر والوں کا حیا کرو، پر نہیں نہیں نہیں، ہو پاٹے کپڑوں والا، یہ بات ہے، اے گل ہے، یہ مننی اوکھی ہے، گلاں کرنا سوکھا ہے، مننا اوکھا ہے، ہووے پاٹے کپڑے والا تے آکھے میں سید ہاں، آکھے
میں सैयदा ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਨੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸੀ। ਇੰਜ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖਤੀਬ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਪੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਇੰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇੰਜ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਡਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਖਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ? कुरान ਆਖੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਾਉਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਾਉਣਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਾਉਣੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਵੀ ਪੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਗੈਬ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੈਬ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ। वाह 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 ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨੇ, ਗੈਬ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪਿਆ ਪੜਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਦਿਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਰੱਖ ਜਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਸੈयद ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਜੁੱਬੇ ਦਸਤਾਰ ਇਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਣੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੀਏ ਇਹ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ
جناب ہووے سید تے ہووے گناہگار تے اکھاں ویکھاں میں اپنی اکھاں دے نال انہاں نال کہ وہ گناہ کردا پیا پھر بھی اوندا ادب کرنا ہے. انہاں آکھیا ادب اوندا پھر بھی تو کرنا ہے کیونکہ او تینوں جہنم چوں پھر بھی کڈ سکدا ہے. مثال دیتی شاہ احمد رضا خان بریلوی نے مثال سمجھیا گے وہ ایمان سمجھو ہے وہ امام احمد رضا نو اور لوگ سنیت نو گلا کرتے رہے وہ اپنا ایمان انہاں دا سیدھا کوئی نہیں گل کرتے رہے شاہ احمد رضا خان بریلوی نو وہ انہاں آکھیا گل سن وہ چھپڑ دا پانی بلدی اگ بجھا لیندا ہے وہ گناہگار بھی ہوے تینوں جہنم وچوں کڈ لے گا. کیا بات ہے بے شک اور مینوں انہاں کالے کپڑیاں نال لڑائی کوئی نہیں خدا دی قسم اتے بیٹھ کے تھلے سید بیٹھے ہوندے نے. میرا مزاج اور میری گفتگو میرے اپنے قلب دی عکاسی ہے. کوئی مینوں نہ میں شیعہ نہ میں سنی میرا دعاں تو دل سڑیا ہو اکی دوجے دا گلا کریں دے کفر انہاں وچ بڑیا ہو ساری عمر جھگڑدیاں گزر گئی نہ کچھ بنیا سریا ہو تے سچا دین حسین علی دا یا حضرت باہو جرا سر قربانی چڑھیا ہو. سچا دین حسین علی دا یا حضرت باہو. میرا ویر ادب کرنا سیکھ خدا دی قسم تو ادب کرنا سیکھ جے تینوں بن پڑھیا نہ علی پڑھایا بن سکھیا نہ سکھایا تو آنا نا جنت مرن تو بعد ویکھنی ہے خدا دی قسم چکیا نہ دنیا دے وچ وکھاندے نہیں وہ انہاں دے تے بیلول جنت بنتے رہندے نے اور ویندے نہیں اور ویکھنا اور گل ہے بننا مالکاں دا کام ہوندا ہے. آیا ویکھنا وکھانا فلم تسی ویندے ہو پر فلم دے مالک اوے ویکھنا اور پارک جا کے ویکھ لئیدا پارک دے مالک اور کلونی جا کے ویکھ لئیدی کلونیاں دے مالک بندے اوے یار انہاں دا ادب کر کے بندیاں نو جنت وچ جاگیراں لبدیاں نے اے مڑ اپنیاں جاگیراں وڈندے رہندے نے انہاں دے بلول جنتاں وڈندے نے انہاں دا عالم صرف انہاں دا ادب کرو یار انہاں دا تے تہاڈا دین وی کو جیا نہیں یہ تہاڈے جی ہے ہی نہیں یہ تہاڈے جے اے ہن میں گل چوکھی گرم کر چڑی یہ تہاڈے جے انہاں دا تے تہاڈا دین وی ایک جیا یار تسی زکات کھا لینی ہے انہاں واسطے زکات قانون الگ الگ ہو گیا تساں نماز تے انہاں تے درود پڑھنے انہاں تہاڈے تے قانون ہی الگ ہون میرے کو بحث نہ کراؤ انہوں نے کیویں مننا ہے بس چپ کر کے انہوں دلیلاں نہ منگو مننا شاہ جی کیویں میں چپ کر کے آکھو تسی سردار ہو تے اسی نوکراں دا کیڑا کم ہے بول اللہ رب العزت سانو فہم عطا فرمائے ادراک نصیب فرمائے اور حضور دی غلامی اصحاب رسول دی غلامی اہل بیت رسول دی غلامی اولیاء و صالحین دی غلامی ہر متقی دی غلامی ہر نیک مسلمان دی غلامی مومنہ دی غلامی یا میرے مالک سانو ادب عطا فرما میرے شیخ نے میں ایک دن ایک جملہ سمجھایا آخری گل علم دی کرنا گا میں نے کہا بیٹا ایک حدیث تینوں سبق دینا ہے میں کہا جی کوئی سبق دے دیو انہوں نے کہا بیٹا ایک حدیث ہے تینوں سبق میں کہا جی کی انہوں نے کہا حضور دی حدیث پاک ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں سے شفقت کرو اندنے جی ایک کو سے میں کہا جی میں کرنا ہوں میں یہ انہوں نے کہا نہیں جی میں ترجمہ کرنا ہے جی تو نہیں کردا میں کہا جی کیویں انہوں نے کہا جی حدیث پھر ذرا غور نال پڑھ میں پڑھی میں کہا جی بڑوں کا ادب تو چھوٹوں سے مینوں اندنے 10 دنیا وچ یہاں کائنات وچ بندے تینوں بڑے لبنے نے اپنے تو یہاں چھوٹے لبنے نے جی جی
دو ہی کیٹیگریاں نے پوری دنیا دے وچ، یا بندے جی تواڈے تو وڈے نے تے یا تواڈے تو چھوٹے نے یعنی تے وڈیاں دا ادب کردے رہنا، نکیاں دی شفقت کردی رہنی تے لڑنا کیندے نال ہے؟ لڑائی مک گئی لڑائی مک نہ گئی؟ جی 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 ہیں؟ پھر لڑائی گئی تے بدگمانی گئی، ادب جنہیں ادب کریے مڑ دے بارے بدگمان تے نہیں نہ ہوئی دا، جندہ ادب کریے انہوں پیو دا ادب کری تے کوئی بدگمان ہوئی دا ہے، یعنی کہ جندہ کرنے ادب ان دے بارے بدگمان نہیں ہونا تے جندے کرنی شفقت جے وہ پیڑ کر بھی جے تے شفقت دی مانی یہ وے کہ سمجھو یہ چھوٹا ہے انہوں معاف کرنا ہے۔ پھر انہوں نے آکھیا لڑائی مک گئی، اے ایک حدیث دنیا میں جنگ ختم کر دیں دیئے، لڑائی دا موجب ختم ہو جاندہ ہے جدو بندہ ادب تے شفقت تے آجے مڑ لڑنا کنے نال سو۔ دیکھو نا کتنی پیارا سبق ہے، اللہ رب العزت سانو کوئی سبق لین دی توفیق دے، سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، انہاں دوستان دی خدمت نو اپنی بارگاہ قبول کرے۔ اب میں نو تینجری تقریری ہوں دی ہے، آج جوش خطابت میرے کل کوئی نہیں، چلو آپ نے دل و کوشش کی تھی، اللہ قبول فرمائے۔ لو جی یہ ان اگو کی رسم ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہ اگو کی رسم ہے، کیک کٹنا جی۔ لو جی سارے درود پاک دا نظرانہ پیش کریے نا، ہاں اینج پیش کرنے ہیں نا، اکھا بند چا کرنے ہیں تے حضور دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، انہاں دی اولاد دی گل ہے، یہ شعبان دا مہینہ ہے تے شعبان دا مہینہ حضور نے فرمایا میرا ہے تے جڑا